دو طرفہ تجارت کسی بھی معیشت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی بشرطے کہ اس میں توازن کا خیال رکھا گیا ہو۔ کسی ملک کی درآمدات زیادہ ہوں اور اس کے مقابلے میں برآمدات کم ہوں تو اس سے ادائیگیوں میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال بدستور جاری رہنے سے اس ملک کی معیشت غیر مستحکم ہو کر رہ جاتی ہے۔ بیرونی قرضوں کا بوجھ، بے روزگاری، مہنگائی اور بے ہنگم ٹوٹتی پھوٹتی عارضی مالیاتی پالیسیاں ایسی ہی صورتحال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ 2006 میں پاکستان اور چین کے درمیان ایک معاہدہ FTA فری ٹریڈ ایگریمنٹ فیز 1 کے نام سے ہوا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ماہ رواں کے آخر میں پاکستان چین کے ساتھ اس معاہدے کے فیز 2 کو حتمی شکل دے گا، جس کے تحت ٹیرف کی زد میں آنے والی 7,000 میں سے صرف 1400 اشیاء پر چین کو مزید تجارتی مراعات نہیں دی جائیں گی، باقی تمام 5,230 اشیاء پر حکومت پاکستان درآمدی ڈیوٹی نہیں لے گی، جو اس وقت 3 سے لے کر 50% تک وصول ہو رہی ہے۔ ان اشیاء میں زیادہ تر تیار شدہ اور نیم تیار شدہ مصنوعات شامل ہیں۔ اگرچہ پاکستانی عوام کے لیے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ اس سے انہیں چین سے درآمد کی جانے والی اشیاء سستی ملیں گی، تاہم اس سے مقامی صنعتوں کو نقصان پہنچے گا جو نامساعد اقتصادی حالات کی وجہ سے بتدریج بند ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی برآمدی اشیاء معیار کے اعتبار سے بین الاقوامی مارکیٹ میں دوسروں سے کم نہیں، تاہم گزشتہ برسوں کے دوران اندرون ملک توانائی کے بحران اور پیداواری لاگت میں اضافہ اور دوسری طرف عالمی سطح پر مقابلے کے رجحان اور اوپر سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کے پیش نظر پاکستانی ایکسپورٹر کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ ان حالات میں اقتصادی ماہرین کی کانفرنسیں منعقد ہونی چاہیے اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھوس اقدامات بروئے کار لانے چاہیے۔ مقامی صنعتوں کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر شدید نقصان ہونے کا خطرہ ہے جو یقیناً عام طبقے کے افراد کے لیے بوجھ بنے گا۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔